لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لعلي أنتمي حبه في دمي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے شب قدر میں کیا مانگے. میں پیغمبر کی حدیث سے شروع کرتا ہوں. ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر تک زندہ رہا اور شب قدر کو میں نے پا لیا تو شب قدر میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو اگر تم پالو تو شب قدر میں عافیت مانگو. عافیت یعنی سلامتی، عافیت یعنی حفاظت، عافیت یعنی نجات. لیکن پیغمبر کی مراد صرف دنیاوی اور جسمانی سلامتی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، عذاب سے حفاظت، جہنم سے نجات. شب قدر میں انسان یہ مانگے. اس کے علاوہ آج اس چھوٹی سی کلپ میں آپ کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام اور خدا کی گفتگو جناب شب قدر کی رات کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کیا مانگا اور اللہ نے کیا کہا. یہ بہت ہی اچھی گفتگو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، الہی ارید قربک، خدایا تیری قربت چاہتا ہوں، تیرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، قال قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، فرمایا میرے نزدیک وہ آ سکتا ہے جو شب قدر میں بیدار ہو جائے، جو شب قدر میں جاگ جائے. صرف جاگ کر نہیں گزارے شب قدر کو، جو شب قدر میں جاگ جائے، ایسا جاگ جائے کہ پھر پورے سال غفلت میں نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شب قدر کے رات بھر اعمال کر دیتا ہے اور اس کے بعد صبح کی نماز کو گول کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ پوچھا جائے کہ یہ کیا کیا، تو جواب دیتے ہیں کہ شب قدر کے اعمال ایڈوانس میں اسی لیے کیے ہیں کہ سال بھر جو ہے کچھ کمیاں ہوتی رہیں. لہذا ایسا نہیں ہے، جو جاگ جائے اس کے لیے اللہ کا قرب ہے. لہذا ایک چیز، جناب موسیٰ کا پہلا سوال، خدایا تیری قربت چاہتا ہوں. اللہ نے جواب دیا، میری قربت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں جاگ جائے، شب قدر کو بیدار رہ کر گزارے. دوسرا سوال جناب موسیٰ کا، الہی ارید رحمتک، خدایا تیری رحمت چاہتا ہوں. یعنی شب قدر میں ہم اللہ کی قرب مانگے، اللہ سے نزدیکی مانگے. دوسرا اللہ کی رحمت مانگے. جناب موسیٰ نے کہا، خدایا تیری رحمت چاہتا ہوں. اب رحمت ہے کس چیز میں؟ فرمایا، اللہ نے کہا، رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، فرمایا میری رحمت اس کو ملتی ہے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ شب قدر میں ہم کو تسبیح پڑھنا ہے، اعمال کرنا ہے. نہیں، اس کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں. رحیموں مسکینوں پر رحم کرنا ہے. جناب موسیٰ کا دوسرا سوال، خدایا تیری رحمت چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، میری رحمت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے. تیسرا سوال جناب موسیٰ نے کیا، الہی ارید الجواز علی الصراط، خدایا میں چاہتا ہوں کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں. اس کے لیے کچھ نسخہ. اللہ نے فرمایا، ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر. جناب موسیٰ کا تیسرا سوال، خدایا چاہتا ہوں کہ پل صراط پر آسانی سے گزروں. اللہ نے کہا کہ پل صراط پر آسانی سے وہ گزر سکتا ہے جو شب قدر میں صدقہ دے. یعنی شب قدر کے اور بھی اعمال ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف دعائیں، تسبیح اور سورہ انا انزلنا 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، بلکہ اس شب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت مہم شب ہے. یہ تیسرا سوال. چوتھا سوال جناب موسیٰ کا، فرماتے ہیں، الہی ارید من اشجار الجنت و ثمارہا، خدایا جنت کے درختوں کا سایہ اور جنت کے درختوں کے پھل کھانے کے لیے چاہتا ہوں. کس کو خواہش نہیں ہے؟ ہر کسی کو خواہش ہے. ہر انسان کا یہ سوال ہے کہ خدایا مجھے بھی جنت کے درختوں کا سایہ اور اس کے پھل چاہیے.
تو پھر آئیے دیکھتے ہیں یہ کہاں میں ہے، کس چیز میں ہے۔ جناب موسیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے سوال کر کے اللہ سے یہ ہمارے لیے معلوم کر لیا۔ اللہ نے جواب دیا ذالک لمن سبح تسبیحہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہاں جنت کے درختوں کا سایہ اور اس کے پھل ہیں، لیکن اس کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں تسبیح پڑھے، میری ذات کو پاکیزہ جانے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جناب موسیٰ نے 5واں سوال کیا الہی ارید النجات من النار، خدایا جہنم سے نجات چاہتا ہوں، جہنم سے مجھے محفوظ کر لے۔ یہ 5واں سوال ہمارا بھی سوال ہے، خدایا جہنم سے محفوظ کر لے، لیکن جناب موسیٰ نے سوال کیا تو جواب ہم کو ہی مل گیا، اب ہم کو صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، فرمایا جہنم سے نجات ہے لیکن اس کے لیے جو شب قدر میں استغفار کرے، جو شب قدر میں توبہ کرے، جو شب قدر میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور یہ ارادہ کر لے کہ آگے گناہ نہیں کرنے ہیں۔ 6واں سوال جناب موسیٰ کرتے ہیں الہی ارید رضا کا، خدایا جو دنیا کی سب سے عظیم چیز ہے وہ تجھ سے چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ خدایا تیری خوشنودی چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا چاہتا ہوں خدایا۔ بغیر رضا خدا کے کچھ نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے وہ رضا خدا ہے۔ جناب موسیٰ کا 6واں سوال خدایا تیری رضا، تیری مرضی، تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا قال رضایا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ میری رضا، میری مرضی، میری خوشنودی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ شب قدر کی نماز کا طریقہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس میں بھی بتایا گیا ہے۔ لہذا جناب موسیٰ کے اللہ سے اس گفتگو کے ذریعے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم خدا سے کیا مانگے۔ 6 چیزیں آپ نے مانگی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا قرب، نمبر 2 اللہ کی رحمت، نمبر 3 پل صراط سے گزرنے میں آسانی، نمبر 4 جنت کے درختوں کا سایہ اور پھل، نمبر 5 جہنم سے نجات، اور نمبر 6 اس کی رضا۔ اور اللہ نے ان کے جواب دی کہ کون سی چیز کس میں ہے۔ آئیے ہم بھی جناب موسیٰ کی اس گفتگو سے عبرت حاصل کریں اور اللہ سے یہ تمام چیزیں طلب کریں اور ان کاموں کو انجام دیں جن کاموں میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کاروان امام کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کلپس پیش کرتے رہیں اور مومنین فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔